کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے جب رجب کا مہینہ آتا تھا حضور دعائیں کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا فی رمضان، اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت دے، شعبان آ جائے، پھر شعبان کے مہینے میں برکت دے، حتیٰ کہ رمضان المبارک ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو رمضان کی عظمت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے اور اس دعا سے لگایا جا سکتا ہے کہ کریم آقا 2 مہینے پہلے اللہ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے، اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے۔ امام مالک، امام دار الہجرہ، جس کو مدینے سے پیار ہے وہ امام مالک کو ضرور جانتا ہوگا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ امام مالک وہ ہستی ہیں کہ انہوں نے مدینہ سے اتنا پیار کیا ہے، اتنا پیار کیا ہے کہ ایک تاریخ رقم کی ہے۔ ان جیسا پیار ایک مثالی پیار تھا کہ مدینہ طیبہ سے کتنا پیار کیا کرتے، پیدا بھی مدینے میں ہوئے اور وصال بھی ان کا مدینے میں ہوا ہے۔ ایک مرتبہ صرف حج کرنے گئے ہیں، اس کے بعد مدینے سے نکلے نہیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، آپ نے ساری زندگی درس و تدریس کی ہے مدینہ شریف بیٹھ کے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کا جب مہینہ آ جائے تو ساری مصروفیات چھوڑ دو، پڑھنا پڑھانا درس و تدریس چھوڑ کے آپ فرماتے تھے زیادہ سے زیادہ جو ہے قرآن مجید اور فرقان حمید کو ٹائم دینا چاہیے، عمل کی طرف آنا چاہیے۔ پہلے پڑھنا پڑھانا تو تھا، جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو اپنی آپ کو عملی زندگی میں سنوارنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ عمل کرنے چاہیے۔ تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے سب سے پہلے تو جو مین چیز ہے وہ ہے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں تو اپنے آپ کو ہلکا کر لینا چاہیے۔ جو گناہوں کا وزن ہم نے اپنے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے، گناہوں کا جو بوجھ ہمارے سر کے اوپر ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جو میرے حضور آ کے توبہ کر لیتا اپنے گناہوں کی، فرمایا وہ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بھائی بھائی کو کچھ نہیں سمجھتا، بیٹا باپ کو، ماں کو، یہ پرفتن اس طرح کا معاشرہ ہمارا چل رہا ہے۔ تو اس معاشرے میں ہمیں رمضان المبارک کا جو مہینہ آیا ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے آنے پر ہم اس کا کیسے استقبال کریں؟ آؤ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے پوچھا گیا کیف تستقبلون رمضان، تم رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا کرتے تھے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ما کان احدنا یجرع علی استقبال الہلال وفی قلبہ ذرۃ غل علی اخیہ المسلم، فرمایا رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے دل کے اندر کسی مسلمان بھائی کے بارے میں کینہ ہو، بغض ہو اور حسد ہو، فرمایا دل صاف اور پاک ہوتے تھے، اس طرح ہم رمضان المبارک کا استقبال کیا کرتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ، انہوں نے جب اسلام قبول کیا، ان کی عمر تقریباً 30 سال کے لگ بھگ تھی، 30 سال سے چند دن کم ان کی عمر مبارک تھی، اور 36 سال ان کی عمر ہوئی ہے، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ تو کتنا عرصہ یہ رہے ہیں؟ 6 سال۔ بولے ذرا کتنا عرصہ؟ اسلام کی دولت میں، اسلام کے سائے میں 6 سال انہوں نے گزارے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا ان کے لیے فرما رہے ہیں جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہو وہ سعد بن معاذ کو دیکھ لے۔ یہ بشارت کب ملی؟ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، حضور نے ارشاد فرمایا یدخل علیکم الآن رجل من هذا الفجر من اہل الجنت، ابھی جو شخص، جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا
کہ حضرت سعد بن معاذ ان کے داڑھی مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. فرمایا وہ جب سامنے آئے اللہ اکبر انہوں نے نماز پڑھی, نماز پڑھ کے پھر وہ چلے گئے. ایک صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دے دی ہے, میں دیکھوں تو صحیح رسول اللہ نے انہیں جنت کی بشارت کیوں دی ہے. ان کے پاس پہنچ گئے, ان کو کہا میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں. 1 دن رہے, 2 دن رہے, 3 دن رہے. 3 دن رہنے کے بعد کوئی خاص عمل نہیں دیکھا حضرت سعد بن معاذ میں. وہی باتیں, وہی تہجد, وہی نوافل, وہی عبادت جو وہ خود کیا کرتے تھے. جب آنے لگے تو وہ صحابی کہتے ہیں فلما ولیت, جب میں واپس پلٹنے لگا, جب میں آنے لگا, دعانی, حضرت سعد بن معاذ نے مجھے بلایا اور بلا کر مجھ سے پوچھا کوئی خاص وجہ تھی میرے پاس رہنے کی. کہا ہاں میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ تم ہماری طرح عبادت کرتے ہو, ہماری طرح ریاضت کرتے ہو, ہماری طرح تہجدیں پڑھتے ہو, ہم سے زیادہ تم نے کوئی عبادت نہیں کی. میں تو یہ دیکھنے آیا تھا رسول اللہ نے تمہیں جنت کی بشارت کیوں دی ہے. تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ارشاد فرمایا اگر تم پوچھنا چاہتے ہو میرے اندر خاصیت, خاص وجہ, فرمایا جب سے میں نے اسلام کی دولت سے اپنے آپ کو سرشار کیا ہے, فرمایا اس وقت سے لے کر آج تک کسی مسلمان کے بھائی کے بارے میں میں نے دل میں کوئی بغض اور حسد نہیں رکھا. یہ 6 سال کا عرصہ اسلام کی دولت جنہیں نصیب ہوئی ان کو جنت کی بشارت اس وجہ سے مل رہی ہے کہ انہوں نے اپنے دل کو مسلمانوں کے لیے پاک اور صاف رکھا ہے. آج ہی نیت کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو ہمارے دل صاف ہو جانے چاہیے, ہمارے دلوں سے کینہ ختم ہو جانا چاہیے, ہمارے دلوں سے حسد ختم ہو جانا چاہیے, ہمارے دلوں سے بغض ختم ہو جانا چاہیے. اور پھر سب سے اہم بات وہ یہ ہے اگر کوئی بھائی اپنی بہن سے ناراض ہے تو یہ ناراضگی ختم کر دے. میں نے تو اپنی بہن کو 9 سالوں سے بلایا ہی نہیں. کیسا بھائی ہے تو, کیسا جوان ہے تو, 9 سال بہن کو تو نے نہیں بلایا, تو نے کوئی فتح کر لی ہے, لانتے برستی رہی ہیں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بہنیں ترستی ہیں, بھائی ترستے ہیں کہ ہمارے بھائی ہمارے پاس آئے, ماں باپ ترستے ہیں رمضان المبارک کے مہینوں میں ہمارے بیٹے آئیں, ہمارے ساتھ افطار کریں. یقین کریں ماں باپ ایسے ہیں سارا رمضان جو ہے وہ ماں باپ افطاری کے لیے ترستے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ بیٹھ کر افطاری کریں. تو ماں باپ کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اور پھر چونکہ ہم مسلمان ہیں اور سب مسلمانوں کے لیے جس کے دل میں جو کینہ ہے, جو بغض ہے, اللہ کی رضا کے لیے آج ادھر بیٹھے ہیں نیت کر لیں کہ سارا جو دل کے اوپر, دماغ کے اوپر بوجھ رکھا ہوا ہے سب صاف کر رہے ہیں. سب کو ہم نے معاف کر دیا ہے. کسی کے بارے میں کوئی گرا نہیں ہے, کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں ہے, کسی کے بارے میں کوئی حسد نہیں ہے. یہ کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ بڑا عظمتوں والا رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تاکہ اس مہینے میں ہم اللہ کی زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹ سکیں. اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک کی سعادتیں, رحمتیں, فضل اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے.